آج تک تم میں سے کسی کے بستر پر وحی نہیں اتری، جب بھی کسی کے بستر پر وحی اتری وہ ابو بکر کی بیٹی کا بستر تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہی بیوی پوچھتی ہے اللہ کے نبی آپ فرماتے ہیں 3 موقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا، آپ مجھے بھی یاد نہیں رکھیں گے؟ فرمایا میں تجھ کو بھی یاد نہیں رکھوں گا۔ کہا اللہ کے نبی وہ موقع کون سا ہوگا؟ کہا جب تم صراط سے گزر رہا ہوگا، کہا جب نامہ اعمال مل رہے ہوں گے، اور تیسرا موقع وہ ہوگا جب نیکیاں اور بدیاں تل رہی ہیں۔ 3 موقع ایسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر کر کس کو یاد رکھتے ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے سم پاتا بولیے تو صحیح کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب امتی رب امتی، مولا میں تجھ سے اپنی امت کا سوال کرتا ہوں۔ کہا محمد جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے جہنم سے نکالو۔ اللہ کے نبی گئے اپنے امتیوں کو نکالا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا ان کو نکالا۔ جہنم میں جھانک کر دیکھا بہت سے امتی پھر بھی جل رہے تھے۔ واپس پلٹ کے رب کے عرش کے پائے کو تھام کر سجدے میں گرے، رب کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ نے کہا محمد سر کو اٹھاؤ مانگو، پھر کیا مانگتے ہو؟ سر اٹھا کر کہنے لگے رب امتی رب امتی، اپنے امتیوں کو جہنم میں جلتا دیکھ رہا ہوں، برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا جاؤ نکالو۔ کہا کہ کس کو نکالوں؟ کہا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالو۔ نکالا، پھر پلٹ کر آئے، دیکھا اب بھی چل رہے ہیں، سجدے میں گر کر مانگنے لگے۔ اللہ نے پوچھا اب کیا مانگتا ہے؟ کہا اللہ بہت سے اب بھی چل رہے ہیں۔ کہا پھر سوال کس چیز کا ہے؟ کہا اللہ جس امتی کا عقیدہ صحیح تھا، عمل کوئی نہیں تھا، صرف عقیدہ تھا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میری امت کے وہ سارے افراد جہنم سے نکال دے جنہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ جواب میں رب کہتا ہے اے محمد یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے۔ وہ میری توحید کو ماننے والے تھے نا، جاؤ میں مٹھی بھر کر ان افراد کی جہنم سے نکالتا ہوں، اور رب کی مٹھی میں پتہ ہے، رب کی مٹھی میں یہ تو زمین و آسمان آ جاتی ہے۔ قیامت کے دن رب اپنی مٹھی میں زمین اور آسمان کو لپیٹ لے گا۔ معمولی مٹھی ہے، ایک مٹھی جس میں پتہ نہیں کتنے افراد ہوں گے۔ اللہ ان کو جہنم سے نکالتا ہے جو عقیدہ ہے توحید پر قائم تھے۔ عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے، اور عقیدے میں انہوں نے دھوکہ کیا کیا؟ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عقیدے میں تیری کوئی بات نہیں مانتے۔ کہا میں امام اعظم ہوں، کہا ایک طرف بیٹھ۔ کہا تمہارے بقول میں نے کثیر صحابہ کو دیکھا ہے، کہا پھر بھی ایک طرف بیٹھ۔ کہا میں اس حدیث کا مصداق ہوں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ کہا تم مجھے تابعین میں شمار کرتے ہو، بہترین زمانے میں میرا شمار ہے؟ ارے میں وہی ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا مرآنی اور مرآنی، جس نے مجھ کو دیکھا یا جس نے میرے صحابی کو دیکھا پھر کیا ہوگا؟ حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی۔ کہا تمہارے مقام میں تابعی ہوں، کہا ایک طرف بیٹھ۔ عقیدے میں تیری کوئی بات نہیں مانتے، عقیدے میں کس کی مانتے ہو؟ کہا ہم عقیدے میں ابو الحسن اشعری کی تقلید کرتے ہیں،
یا ابو منصور ماتریدی کی تقلید کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے المحنت، جس کو لکھنے والے خلیل احمد سہارنپوری دارالعلوم دیوبند کے دیوبندی اس پر اپنی مہر لگانے والے کہ یہی کتاب ہمارے عقیدے کی کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھا کہ عقیدے میں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، بعد میں آنے والے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں۔ کیا مانا؟ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کفری عقیدہ تھا۔ اچھی چیز کو چھوڑا جاتا ہے یا بری چیز کو؟ آپ ریڑھی پر جائیں، امرود خریدیں، کیڑے والے امرود لوگے یا اچھے امرود لوگے؟ اچھی چیزوں کو لیا جاتا ہے اور گندی چیزوں کو۔ امام ابو حنیفہ کو جو چھوڑا تو کیوں چھوڑا؟ اچھا تھا تب چھوڑا، امام اعظم تھا تب چھوڑا، تمہارے بقول تابعی تھا تب چھوڑا، یا امام اعظم کا عقیدہ صحیح نہیں تھا تب چھوڑا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ کیوں؟ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب کا نام ہے شرح عقیدہ طحاویہ۔ شاگرد پوچھتا ہے نعمان ابن ثابت سے کہ استاد جی، ایک آدمی یہ نہیں مانتا کہ اللہ عرش پر ہے، کہا فقط کفر، جو اللہ کو عرش پر نہیں مانتا اس نے کفر کیا۔ کہا مطیع بلخی جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، کہنے لگا کہ اگر وہ اللہ کو عرش پر مان لے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن یہ کہے عرش کا پتہ نہیں کہ زمین کے نیچے ہے کہ آسمان کے اوپر، کہا فہو کافر۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، لأنه انکر هذه الآیہ الرحمن علی العرش استوى۔ فرمایا وہ مسلمان نہیں، دعویٰ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ رب کے قرآن کی اس آیت کا وہ انکاری ہے کہ رحمان عرش پر مستوی۔ اٹھاؤ ان کی کتاب، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہابی یہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ دیوبندی مولوی مل کر جواب لکھتے ہیں، کہا ہم نہیں مانتے کہ اللہ عرش پر ہے، ہم اس جہت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم سے مناظرہ کرنا ہے نا تو جاؤ اپنے امام اعظم سے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو پہلے، چھوڑو ہم سے کیا جھگڑتے ہو۔ تمہارا امام اعظم اگر تم کو مسلمان سمجھے پھر آ کر ہم سے گفتگو کرو۔ آمین رفع الیدین تو وہ کرے جس کا عقیدہ صحیح ہو، اور جس کے عقیدے پر اس کا اپنا امام کہے کہ یہ دعویٰ ڈول ہے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ اسی کتاب میں ایک اور مسئلہ لکھتے ہیں، عقیدہ ہے توحید کا، مواحد کہتے ہو نا ان کو، اب تک مواحد ہی سمجھتے رہے ہو نا کہ توحید میں ہمارے ساتھی ہیں، بریلوی بہتر ہے، ان سے پتا ہے ہمارے دشمن ہیں، سامنے آ کر لڑیں گے تو سامنے پتا ہوگا دشمن آیا، اور یہ بغل میں چھری منہ میں زبان سے یہ کہنا کہ ہم تمہارے توحیدی بھائی۔ ان کو تکلیف پتا ہے کس چیز کی ہے، خاص کر میرے بارے میں۔ ان کے چندے آتے تھے سعودی عرب سے، ان کے مدارس بنتے تھے، مسجدیں تعمیر ہوتی تھی، وہاں جا کر کیا کہتے تھے؟ نحن من اہل التوحید، ہم وہابی، ہم اہل توحید۔ اور وہ توحید کے نام پر ان کے تھنوں میں سے دودھ کی آخری دھار بھی نکال دو تب بھی وہ خوش ہو جاتے۔ سعودی عرب کے سلفی توحید کے نام پر مر مٹنے والے، وہ اگر کسی کی زبان سے یہ سنے کہ ہم اہل شرک کے خلاف توحید کا علم اٹھانے والے، وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، وہاں جا کر کہتے ہیں نحن من اہل التوحید۔ میں نے ان کی نقلی توحید کو کتاب کی صورت میں
لکھ کر سعودی عرب نے شائع کروا دیا۔ ان کے علماء مجھ سے ملے، کہنے لگے شاہ صاحب بڑی زیادتی کی ہے آپ نے۔ کہا کیا زیادتی ہوئی ہے؟ کہا یہ دیوبندیاں کیوں لکھی ہے؟ کہا یہ تمہاری ہی کتابوں کے حوالے ہیں۔ کہا اگر لکھنا تھا تو اردو میں لکھتے، لکھنا تھا تو اردو میں لکھتے۔ میں نے کہا اردو میں تو اس کو سال ہو گئے ہیں لکھی ہوئی ہے۔ کہا عربی میں کیوں لکھی؟ اس لیے لکھی تم نے نا کہ ان کو ہمارے عقیدے کا پتہ لگ جائے اور یہ ہمارے ریال یہاں سے بند ہو جائے۔ تمہارا یہ مقصد تھا اور اللہ کا شکر ہے وہ مقصد پورا ہو چکا۔ آج ان کو کوئی 1/4 ریال بھی دینے کو تیار نہیں۔ جب ان کی زبان سے وہ سنتا ہے، وہ کہتے تھے یہ تو حنفی ہے، ہم نے کہا نہیں جھوٹ بولتے ہیں، وہ اشعری اور ماتریدی ہیں اور اصل میں دیوبندی ہیں۔ جب وہ پوچھتے تھے تم کون ہو، یہ جواب میں اگر کہیں ہم دیوبندی ہیں، وہ جواب میں کہتے اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب شیطان سامنے آتا ہے۔ ان کو تکلیف میرے بارے میں صرف یہی تھی، میں نے ان کی زمین دبائی نہیں، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا نہیں، ان کے روپے پیسے پر قبضہ کیا نہیں، اس کی شکل بھی میں نے نہیں دیکھی آج تک۔ اس کی میری کیا لڑائی ہے؟ صرف یہی لڑائی کہ اس نے کتاب اب دیوبندیاں لکھ کر، عربی زبان میں لکھ کر، اردو میں لکھتا تو شروع لکھتا، عربی زبان میں لکھ کر سعودی عرب میں کیوں چھپوائی؟ 2 کانفرنسیں ہوئی، ایک انڈیا میں اور ایک پاکستان پشاور میں، پبی کی جگہ، پبی کے مقام پر۔ اور کانفرنسوں کا مقصد کیا تھا کہ یہ کتاب اب دیوبندیاں اس پر پابندی لگائی جائے۔ ٹن لگا لیا، اگلا پچھلا زور لگا لیا ان بدبختوں نے۔ انڈیا کے مولوی اکٹھے ہو کر گئے، دارالعلوم دیوبند کی پوری جماعت گئی، سفیر کے پاؤں پکڑے، سجدے میں گرے انڈیا میں، اور سفیر نے بھی لیٹر لکھا ساری کوشش کے باوجود کہ اب دیوبندیہ کتاب پر پابندی لگ جائے۔ اللہ کا شکر ہے ان کے منہ پر سیاہی ملی ان لوگوں نے کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے، کتاب و سنت کے مطابق آج بھی چھپ رہی۔ پھر ہم نے اس پر بس نہیں کی، یہی المحنت المفنت عقائد علماء دیوبند جو یہ چھاپتے ہیں یہاں پر، ہم نے عربی میں وہاں پر چھپا دی۔ کہا ان کی کتاب اگر پڑھنی ہے، اب دیوبندیہ کا رائٹر میں تھا، میں مصنف تھا، میں نے ان کی کتابوں سے حوالے دیے، یہ کہنے لگے ہماری کتابوں کے غلط حوالے اور غلط ترجمے تھے۔ ہم نے کہا اچھا صبر کرو، یہ کتاب اب کس کی آئی؟ تمہارے اپنے خلیل احمد سہارنپوری کی، اور اس پر سارے دیوبندیوں کے دستخط موجود ہیں۔ اب بتاؤ تمہارا عقیدہ توحید والا عقیدہ ہے یا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی کسی بزرگ کی قبر سے فیض حاصل کرنا چاہے تو قبر سے بھی فیض مل سکتا؟ ہندو کہتا ہے مجھ کو یہ بت فیض دیتا، کہتا ہے کہ نہیں؟ مندر میں اس بت سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ ہر کنکر میں شنکر مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے یہ بت مجھ کو فیض دیتا ہے۔ بت کس چیز کا ہے؟ مٹی کا۔ یہ قبر کس چیز کی ہے؟ مٹی کی یا سونے کی ہے؟ شاید اگر سونے کی ہو اس کے ساتھ رگڑا لگاؤ، ناخنوں سے کچھ کھوچ لو، ہو سکتا ہے یہ سونا تمہیں مل جائے، ہو سکتا ہے پھر مان لیں گے ہم کہ واقعی یہ فیض قبر دیتی ہے کہ سونا کھرچ کر جیب میں ڈالا جا سکتا، لیکن یہ قبر کس کی ہے؟ مٹی کی۔ بت کس کا ہے؟ مٹی